بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان ثقلین میر۔ اس وقت میں دواریاں بالا میں موجود ہوں، جہاں وائلڈ لائف کی جانب سے موجود ٹراؤٹ ہیچری فارم میں ریچھ کے کچھ بچے لائے گئے ہیں۔ ان بچوں کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لوگوں کی طرف سے بہت ڈیمانڈ آئی کہ بھائی ریچھ کے بچے ہمیں دوبارہ دکھائیں۔ وہ ریچھ کے بچے جو ہم نے آپ کو پہلے دکھائے تھے چھوٹے چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، وہ بچے بھی دکھائیں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو ان کی کہانی سنائیں گے کہ یہ بچے کہاں سے آئے۔ تو ہمارے ساتھ وکی الرحمان صاحب موجود ہیں۔ وکی الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ ریچھ کے بچے کہاں سے آئے، کس طرح یہ بچے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ سب ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہمارے پاس تقریباً 2 سال ہو گئے ان کو لائے ہوئے۔ جی جب لائے تو یہ بہت چھوٹے تھے، تقریباً ہفتہ 10 دن یا 15 دن زیادہ ان کی ایج تھی۔ اس کے بعد ہم نے ان کو فیڈر کے ساتھ دودھ پلایا اور یہ ہمارے ساتھ مانوس ہوتے ہوتے اب یہ فل جوان ہو گئے۔ عرصہ 2 سال ان کو ہو گیا۔ جی یہ بتائیں یہ آئے کہاں سے تھے، آپ کو ملے کیسے؟ یہ ادھر LOC کراس کر کے ایک چرواہ تھا، ان کے گھر آ گئے تھے، انہوں نے ہمیں اطلاع دی، ہمارے اہلکار جو ہم موقع پر گئے وہاں سے ان کو لے کر آ گئے۔ ان کی ماں کی طرح ماں بھی ساتھ تھی؟ نہیں، ماں تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کدھر کی، شاید وہ بارڈر لائن سے کراس کرتے ہوئے مین کی وجہ سے مر گئی ہو، تو یہ بچے بچ کے اور یہ ہمارے پاس آ گئے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک کہانی جو ہے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب آپ کو گورنمنٹ نے جاب سے نکال دیا تھا اور آپ ان بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا تھا، ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ وہ جب تقریباً میں 3-4 مہینے ان کو دودھ پلاتا رہا فیڈر کے ساتھ، اس کے بعد 2020 کی بات ہے، جون میں یہ 4-5 دن کے بعد میرے گھر پہ آ گئے۔ جب گھر پہ آئے تو باقی جو اہلکار تھے وہ اس کو ڈھونڈنے لگ گئے، تو مجھے کال کی کہ ادھر ریچھ گم ہو گئے ہیں۔ میں نے بولا کہ وہ میرے پتہ کرنے کے لیے میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، اور تقریباً 10-15 منٹ ادھر میرے گھر پہ رہے، پھر میں ان کو ساتھ لے کر ادھر پہنچا، پھر میں مکمل ہی ان کے ساتھ ہی دودھ پلاتا تھا اور ان کو کھانا وغیرہ ڈالتا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ چھیڑتے ہیں کسی باہر والے، کوئی بندہ اگر باہر سے آئے جو اس کے ساتھ چھیڑتے ہیں، یا صرف سب کے ساتھ اسی طرح دوستی ہے ان کی اور مانوس ہو جاتے ہیں؟ سب کے ساتھ تو نہیں، یا ہم جو ادھر کے ملازم ہیں ان کے ساتھ دوستی ہے، لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اتنی دوستی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو آپ کھلاتے پلاتے کیا ہیں 3 ٹائم؟ فروٹ وغیرہ بھی کھلاتے ہیں، اس کے بعد زیادہ تر روٹیاں اور فروٹ وغیرہ۔ یہ لاتے کہاں سے، اپنے پاس سے کرتے ہیں یا گورنمنٹ دیتی ہے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کو دیتی ہے، محکمہ وائلڈ لائف جو ہے نا وہ ان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، تو باقی روٹیاں وغیرہ جو ہے نا گھر سے پکوا کر لاتے ہیں، اور اس کا جو خرچہ ہے وہ گورنمنٹ برداشت کرتی ہے، محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکار۔ وکی الرحمان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اب یہ بچے جو ہیں یہ بڑے ہو گئے ہیں، تو اب کیا کریں گے ان کا؟ یہ ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی بہت زیادہ ہیں، ان کو آگے بھیج دیں گے آپ یا ان کو یہیں پالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑے دنوں کے بعد یہ چلا جائیں گے، تقریباً مہینے کے اندر چلا جائیں، 10 دن کے اندر چلا جائیں، یا اب یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اچھا، تو ان کے جانے کا کتنا دکھ ہوگا آپ کو؟ ظاہر بات ہے 2 سال اگر ہمارے ساتھ رہے تو دکھ تو ہوتا ہی ہو ہی گیا۔ اچھا، تو آپ یہ ان کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ان کو الوداع کہیں گے آپ؟ بس فی الحال الوداع ہی کہیں گے، کیا ہم ادھر ڈپٹی کریں گے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا وکی الرحمان صاحب۔ ناظرین، یہ تھے وکی الرحمان صاحب جو ہندوستان سے آئے 2 ریچھ کے بچوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ ریچھ کے بچے یہاں پر موجود ہیں اور کچھ دنوں کے مہمان ہیں، یہاں سے چلے جائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے بولتا کشمیر۔ اپنے میزبان ثقلین میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔